الکلب والخنزیر، جن ناری مخلوق ہے، آگ سے بنی ہوئی ہے، یہ مختلف شکلیں بنا لیتا ہے، حتیٰ کہ کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے۔ حاشیہ ملا عبداللہ میں، ملا عبداللہ نے لکھا جن اور فرشتے میں فرق کیا ہے؟ جن آگ کا بنا ہوا ہر شکل اختیار کر لیتا ہے، کتا بھی بن جاتا ہے، خنزیر بھی بن جاتا ہے، اور ملائکہ فرشتہ جسم نوریون یتشکل باشکال مختلفہ الا الکلب والخنزیر، یہ فرشتہ نوری جسم ہوتا ہے، ہر قسم کی شکلیں بدل لیتا ہے، کتا نہیں بن سکتا، خنزیر نہیں بن سکتا، کہ وہ نجس العین ہے، یہ معصوم ہے۔ اب مجھے کہنے کا حق دو، میں ترجمانی کر رہا ہوں محبوب حمدانی صاحب کی اس نعت کی۔ آؤ، اگر دنیا کو کہیں نظر نہ آئے کہ فرشتہ کیسے شکلیں بدلتا ہے، کس رنگ میں آتا ہے، آؤ میں تمہیں مدینے لے جاؤں، دروازہ پیغمبر پر کبھی درزی بن کے آتا ہے، کبھی جھولے جھلانے آتا ہے، کبھی حسنین کو بہلانے آتا ہے، کبھی ماہیہ قلبی کی شکل میں آتا ہے، کبھی حسنین کو پاؤں میں سلانے آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، پتی پتی پھول پھول۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے لیے نمونہ بنا، پیغمبر کو دیکھو، اپنی زندگیوں کو سنوارو، پیغمبر ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور جاؤ تاریخ ہدایت پڑھو، ایک نبی کی حالات زندگی میں مل جائے تو میری رہنمائی کر دینا۔ کسی ایک نبی کو اللہ نے نہیں کہا اپنی عبادت کم کر دے، کسی نبی کو نہیں کہا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت موسیٰ مجھے پڑھنے دیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کہیں نہیں کہا عبادت کم کر دے، عبادت کے لیے کہا 30 راتیں وہاں آ جا، 30 راتوں کے لیے آ جا، 40 راتوں میں مکمل کیا۔ کسی نبی کو یہ نہیں کہا تھوڑی عبادت کیا کر، جاتا سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے چادر اوڑھنے والے اور میرے کملی والے محمد، رات کو ذرا تھوڑی دیر آرام کر لیا کر۔ اللہ نے نبی کو کہا تھوڑی دیر سو جایا کر، نبی نے شب ہجرت علی کو کہا سو جا۔ اللہ نے مجھے ایسا نبی عطا فرمایا۔ اللہ نے جس کا نام خود محمد رکھا، اللہ نے خود جس کا نام محمد رکھا، اور عجیب ہے بات دوستو، اللہ نے اپنا نام محمود رکھا، اپنے حبیب کا نام محمد رکھا۔ علماء کرام گواہ ہیں، عربی گرامر کے اعتبار سے محمود بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محمد بھی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ہیں دونوں اس میں مفعول، لیکن دونوں کے معنوں میں ذرا فرق ہے۔ محمود اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، محمد اسے کہتے ہیں جو عمدہ خصلتوں والا ہو، زیادہ تعریفوں والا۔
اس جشن میلاد میں مجھے سوال کرنے کا حق دو۔ پروردگار زیادہ تعریفیں تو تیری ہیں، اگر ہم مولویوں سے پوچھا ہوتا تو ہم تو مشورہ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں عالمین کے پالنے والے کے لیے ہیں، یسبح الرعد بحمدہ، یہ بادلوں میں بجلی کڑک کے خالق کی حمد کرتی ہے، یہ بارہا پرندے ہوا میں پر پھیلا کے خالق کی حمد کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ تیری تعریفیں اور تیری تسبیح پڑھتا ہے، زیادہ تعریفیں تو تیری ہیں، چاہیے یہ تھا تیرا نام محمد ہوتا، تیرے حبیب کا نام محمود ہوتا، تعریفیں تیری زیادہ ہے۔ ہاں توجہ چاہوں گا، عجب نہیں میرا خالق جواب میں کہے، اے سوال کرنے والے جواب غور سے سن لے، کائنات کا ذرہ ذرہ میری مخلوق ہو کر میری تعریف کرے تو میں بنتا ہوں محمود، اور میں خالق ہو کر جس کی تعریف کروں وہ بنتا ہے محمد۔ تنویر ہی تنویر ہے، سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، بولتے ہیں تو ایسے جیسے قرآن کی تفسیر ہے، تو ہوتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو عالم بھی ہے، معصوم بھی ہے، نبی غلطیاں نہیں کرتا، نبی غلطیاں اگر ایک غلطی ثابت ہو جائے نا سارے کا سارا دین مشکوک ہو جائے، شاید یہاں بھی غلطی کر بیٹھا، شاید یہاں بھی بھول گیا، نبی غلطیاں، اللہ جسے اپنا نمائندہ بنائے۔ بس آخری بات میں ختم اور ایک میسج دوں گا اور مکمل ہو گئی میری بات، اور آپ کو پتہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے مقرر کی آخری بات کبھی ختم ہی نہیں، ہاں بس ہاں یہ کہ جملہ سنیے، ہاں اللہ جسے اپنا نمائندہ بنائے وہ غلطیاں، اللہ آپ کو مکہ لے جائے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ مکہ میں ایک وادی ہے جسے وادی منا کہتے ہیں، تھوڑے فاصلے پہ ایک وادی ہے جسے مشعر الحرام کہتے ہیں، دونوں وادیوں کے درمیان ایک وادی محصر ہے جہاں ایک واقعہ پیش آیا، یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے خانہ کعبہ پہ چڑھ دوڑا، حملہ کرنے کے لیے ہاتھی لے کے آ گیا، اللہ نے پوری رپورٹنگ کی ہے قرآن مقدس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ رب العزت نے پوری رپورٹنگ کی ہے۔ ہاں جب وہ حملہ کرنے کے لیے واقعہ سارا نہیں پڑھنا، یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، اللہ جسے اپنا نمائندہ بناتا ہے وہ غلطی نہیں کرتا، وہ بھولتا نہیں ہے، وہ غلطی نہیں کرتا۔ بھائی میرا سوال دوستوں سے یہ ہے، جب وہ ہاتھیوں پہ چڑھ گئے تو اللہ نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا، وہ کالے رنگ کے ابابیل، جاؤ اپنے چونچوں میں اپنے پنجوں میں نوکدار سنگریزے لے لو، اڑتے ہوئے جاؤ، ابرہا کے سپاہیوں کے سروں پہ جا کے پنجہ کھول کے پتھر گرانا تمہارا کام ہے، اس میں اثر پیدا کرنا مجھ خالق کا کام۔ بھائی کسی ایک مفسر نے، کسی ایک محدث نے، کسی ایک مورخ نے لکھا ہو، کسی ایک ابابیل نے غلطی کی ہو، مارنا ابرہا کے سپاہیوں کو تھا اور مار دیا مکہ کے کسی بڑیرے کے سر میں، اور جو مکہ سے بھاگے ہوئے پہاڑوں کے دامنوں میں وادیوں میں چھپے ہوئے تھے، بھاگتے ہوئے اڑتے ہوئے پرندے آ رہے تھے، کسی کے سر میں مار دیں، کہا نہیں 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 نہیں، کسی ابابیل نے غلطی نہیں کی۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے، کہا وارسل علیہم طیرا ابابیل،
اس لیے کہ ابابیل کو اللہ نے بھیجا تھا، تو تمہیں کیا ہو گیا؟ اگر اللہ ابابیل کو بھیج دے، ابابیل غلطی نہیں کرتا، اللہ آمنہ کے لال کو رسول بنا دے۔ پیغمبر کے کردار میں غلطیاں تلاش کرو گے؟ اللہ نے معصوم بنایا، معصوم ہے، غلطیاں نہیں کرتا۔ اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ آخری گزارش کر رہا ہوں بس، اشفاق احمد مرحوم، خدا انہیں غریق کی رحمت فرمائے، یہ ٹی وی پر ایک پروگرام کرتے تھے زاویے کے نام سے۔ میں بڑی دلچسپی سے ان کا وہ پروگرام دیکھتا تھا۔ بھائی مجھے اتنا لطف آتا تھا کہ وہ سادہ لفظوں میں حقیقتیں بیان کرتے تھے۔ اب وہ زاویے کے نام سے وہ کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، اس میں ایک جملہ، ایک واقعہ انہوں نے لکھا، میرے ذہن میں وہ کہتے ہیں سوال پیدا ہوا، اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ اسلام اور ایمان میں، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ یہ قرآن مقدس روز تلاوت کیا کرو، خدا کے لیے مسلمانوں پڑھا کرو قرآن کے قرآن معجزہ خالدہ ہے محمد عربی کا صلی اللہ علیہ وسلم، سید الرسل کا معجزہ خالد ہے، ضرور پڑھا کرو۔ یہ صرف بیٹیوں کے جہیز کے لیے نہیں آیا، یہ الماریوں کی زینت بننے نہیں آیا، یہ قرآن ہدی للمتقین بن کے آیا ہے، اسے پڑھا کرو۔ قرآن مقدس میں کبھی مومن کو مسلم کہا گیا، کبھی مسلم کو مومن کہا گیا، اسلام پر ایمان کا اطلاق، ایمان پر اسلام کا اطلاق، اور کبھی کہا گیا قالت الاعراب آمنا، یہ عرب کے بدو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، میرے رسول ان سے کہہ دو تم ابھی مومن نہیں مسلمان ہو۔ وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا اسلام اور ایمان، مومن اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ میں علماء کے پاس گیا، علماء چونکہ علماء ہوتے ہیں فلسفی اصطلاحیں لے کے بیٹھ گئے، مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ علماء تو سمجھاتے رہے، ان کے علم میں کمی نہیں، وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں نقص تھا، میں نہیں سمجھ سکا کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گاؤں جا رہا تھا، سڑک کے کنارے ایک بزرگ بابا بیٹھا، میں نے اپنی گاڑی روکی، میں ان سے سلام کیا، السلام علیکم بابا جی، میرا سلام۔ بابا جی نے میرے سلام کا جواب دیا، ویسے میرے ذہن میں خیال آیا اسی بابا جی سے پوچھیں اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے۔ میں نے سوال کر دیا بابا جی اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے، مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ بابا جی نے ایک دفعہ مجھے دیکھا، ان کا انداز تھا، ایک دفعہ مجھے دیکھا، پھر سر جھکایا، کچھ دیر سوچ کے پھر مجھے دیکھ کے کہا بیٹا جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کی مانے وہ مومن۔ جو اللہ کو مانے وہ مسلمان، جو اللہ کی مانے مومن۔ جتنے بیٹھے ہو اس مقدس محفل میں آئے ہو، خدا کے لیے اپنے اپنے گریبان میں جھانکو، ہم صرف مسلمان ہیں یا مومن؟ صرف اللہ کو مانتے ہیں یا اللہ کی بھی مانتے ہیں؟ اللہ کی ماننے والا مومن، اللہ کہے سچ بولو تو جو جھوٹ بولے وہ مومن نہیں۔ اب لگے گا نعرہ تو دیکھو، بس میرے دوستو، پیغمبر گرامی اسلام کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنایا۔ ہم نے صادق نبی کو مانا، سچ بولا کرو، ہم نے امین پیغمبر کو مانا، کبھی خیانت نہ کیا کرو، اپنی آنکھوں کو امین بناؤ، کبھی ٹی وی پہ، کبھی انٹرنیٹ پہ، کبھی اپنے کمپیوٹر پر ایسے مناظر نہ دیکھو کہ اگر وہ منظر دیکھتے ہوئے موت آ گئی تو کل پیغمبر کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ آنکھوں کو امین بنا، ہاتھوں کو امانت کا سبق پڑھا، کانوں کو امین بنا،
زبان کو امین بنا. اپنے پیغمبر کے کردار کو دیکھ, وہ صادق بھی ہے, وہ امین بھی ہے, وہ عالم بھی ہے, وہ وعدہ وفا بھی ہے. ہر روز نماز پڑھ کے اپنے رب سے وعدہ بھی کرتا ہے, پچھلیاں تو معاف کر, مسجد سے نکلنے سے پہلے پھر وہی کرتا. میرے دوست, پیغمبر کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرو, ایسا کردار بناؤ. دنیا میں اسلام ہمارے کردار کی وجہ سے بدنام ہو گیا. لوگوں نے ہمیں دیکھا, ہمارے کردار کو دیکھا, اسلام بدنام ہو گیا. بدنامی کے داغ کو اسلام کے دامن سے دھونا چاہتے ہو تو اپنے کردار کو پیغمبر کے کردار سے ملانے کی کوشش کرو. خداوند قدوس بحق رحمت للعالمین ہم سب کو سید الرسل رحمت للعالمین کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی